ایک آدمی پہیا پہیا جوڑ کر اپنے بچوں کے لیے نیا گھر بنایا۔ ایک دن یہ گھر مکمل ہو گیا۔ اس آدمی نے فیصلہ کیا 3 دن بعد اپنا گھر کا سامان اور خاندان اس گھر میں شفٹ کرے گا۔ شفٹ سے ایک دن پہلے رات میں زلزلہ آیا اور اس کا نیا گھر اس زلزلے میں گر گیا۔ صبح اہل خانہ، عزیز و اقارب سب افسوس کے لیے ملبے پر کھڑے تھے۔ مالک مکان جب پہنچا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اس نے سب میں مٹھائی بانٹنا تو ایک صاحب نے کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اتنا نقصان ہوا اور تم مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ مالک مکان نے کہا، نہیں، میں تو شکر ادا کر رہا ہوں۔ زلزلہ ایک رات پہلے آ گیا۔ میں بال بچوں کے ساتھ یہاں ہوتا اور زلزلہ آتا تو اس وقت میں مٹھائی نہیں بانٹ رہا ہوتا بلکہ ملبے کے نیچے ہوتا۔ زندگی میں ہر وقت ہمارے سامنے دیکھنے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا پہلو جبکہ دوسرا برا پہلو۔ مثلاً آپ ٹریفک جام میں پھنس گئے، آپ نے برا پہلو سوچنا شروع کیا، بلا وجہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو آپ کا بلڈ پریشر ہونے لگا، آپ غصہ آ گیا، آپ دوسروں کو اور خود کو سنانا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے سوچا کہ اس مصروف زندگی میں جب وقت ضائع کرنے پر بندہ خود ہی احساس جرم کا شکار ہوتا ہے، قدرت کے کچھ ایسے وقت دیا جو مجبوراً ضائع کرنا ہی ہے، تو آپ اس وقت سے لطف لینا شروع کر دیں گے۔ گاڑی میں اپنے پسند کی موسیقی لگائیں، آسمان اور پرندوں کو دیکھیں گے یا آس پاس کی مخلوق، خدا آپ کی توجہ لیں گے۔ ایک عادت آپ کو بلڈ پریشر کا بیماری بنا دے گی، جبکہ دوسری عادت آپ کو سخت سے سخت حالات میں بھی اچھا پہلو ڈھونڈنے اور پرسکون رہنے کا انعام دے گی۔ جب کسی معاشرے میں کوئی عبادت اور سوچ والی عادت ہے، اس کا بھی آرام سے لاپتہ چل جاتا ہے۔ جہاں زندگی کے روشن پہلو دیکھنے والوں کی بہتہ ہو، وہاں رسم قطار بنتی ہے۔ جہاں برے پہلو کی تلاش والی افطارات میں ہوں، وہاں رشتے رش بنا قطار کے ہجوم بن جاتے ہیں، ایسے ہجوم جہاں سب ہی شور مچاتے ہیں۔